حضرت ابو ادریس خولانی تابعی بزرگ ہے، حضرت معاذ ابن جبل کے شاگرد ہیں. اللہ نے بڑا کمال عطا فرمایا. ان کا واقعہ ہے کہ یہ جو ہے مطلب دنیائی معاملات میں زیادہ تھے، تجارت کیا کرتے تھے اور تجارت میں جھوٹ بھی بولا کرتے، جو بھی معاملات تھے کیا کر دیا کرتے تھے. پھر حضرت معاذ بن جبل سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو اللہ پاک نے ان پر کرم فرمایا اور توفیق بخشی توبہ کی. پھر جب انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ حضرت ابو ادریس خولانی جو ہیں وہ اب دھیرے دھیرے اپنے معاملات سے پریشان ہونے لگتے. جو وہ تجارت کے اندر جھوٹ بول دیا کرتے تھے اس سے دوری اختیار کر لی، اس سے پریشان ہو گئے کہ یار یہ چیز غلط ہے. اور اسی طریقے سے ان کا دین چلتے رہے. اسی وجہ سے اب سچ بولنے لگے تو تجارت میں بھی تھوڑی کمی آئی. اچھا نیک راہیں جو ہے اللہ کی بارگاہ جو ہے، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہو تو آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکالیف آتی ہیں. ایسا نہیں ہے آسان زندگی. یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسان نہیں ہے. آپ کو اس طریقے سے اس دنیا میں چلنا ہے جیسے جھاڑی والے علاقے سے آپ گزرتے ہیں، اپنے دامن کو بچا کر. مسلمان ہونا آسان نہیں. دین کے راستے پر چلنا اتنا بھی آسان نہیں جتنا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بہت آسان. کرنا کیا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج و زکات، بات ختم. اتنا آسان نہیں. آپ کو ہر اس چیز کا خیال رکھنا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. آپ کو خیال رکھنا ہے کہ کہیں میری بات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، کہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، کہیں کسی کا مال ناجائز طریقے سے میرے پاس پہنچ نہ جائے. اور آپ سمجھیں اس بات کو کہ ناجائز لقمہ سب سے زیادہ آپ کے دل پر اثر کرتا ہے. اور یہ دل ایسی چیز ہے اگر کہ یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور یہ صاف ہو جائے تو پورا جسم صاف ہو جاتا ہے. دل کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے. حضرت ابو ادریس خولانی علیہ رحمت و رضوان کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد بنے تو آپ کا دل بیزار ہو گیا ان دنیاوی معاملات سے، جھوٹ سے، فریب سے. اور دھیرے دھیرے آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف لگنے لگے. اب کیا ہوا؟ اب دھیرے دھیرے تجارت ڈاؤن ہو گئی، کاروبار دھیرے دھیرے ڈاؤن ہو گیا، معاملات دھیرے دھیرے بگڑنے لگے. جب بگڑنے لگے تو پھر کیا ہوا؟ صاحب کام ملتا ہی نہیں تھا. تو آپ ایسا کرتے تھے کہ آپ جاتے تھے اور دریائے فرات کے کنارے مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگ جاتے تھے کہ صاحب دنیا نہیں مل رہی، کم سے کم آخرت تو ملے. اسی بہانے مصلی بچھا کر نماز پڑھ دیا کرتے. ایسی زندگی چل رہی تھی. آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہونے لگی، کہنے لگی پہلے تو بڑا مال لاتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ سب سے پہلے پریشانی بیویوں کو تھی کہ پہلے تو اچھا کما کے لاتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ ابو ادریس خولانی نے کہا کہ صاحب جو ہے میں پہلے کماتا تھا جھوٹ فریب کے ساتھ، اب ایمانداری سے کماتا ہوں تو کبھی پیسہ ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، کبھی کچھ حاصل ہوتا ہے، کہیں نہیں ہوتا. کیا پریشانی ہے؟ تم بھی جو ہے تھوڑا سا توکل کر لو اللہ پر، صبر کرو، انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے ہمیں عطا کرے گا. اور ہم نے ہمارے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھا ہے، ہمارے بزرگوں کی زندگی کو دیکھا ہے، بلکہ ہم نے تو نبی آخر الزمان کی زندگی دیکھی ہے. کیسے معاملات تھے، کتنی بری کنڈیشن تھی، ہم نے دیکھا. مفلسی کا کیسا دور تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر اللہ کا نبی جو ہے خندق کھود رہا تھا. ایسا عالم بھی ہم نے دیکھا ہے. تو اتنا سا صبر کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ بیوی نے کہا یہ سب مجھے نہ سمجھاؤ، مجھے میری ضرورت کا سامان لا کے دو. سیدھی سی بات، کمائی کرو جاؤ. ابو ادریس خولانی روزانہ اٹھ کر جاتے، محنت کرتے، کوشش کرتے، مگر کاروبار ہی نہیں چلتا، کچھ پیسہ ہاتھ ہی نہیں آتا. ایک دن بیوی نے غصے کے عالم میں صبح کہا ابو ادریس اگر شام کو جو کچھ نہ لائے تو یاد رکھنا گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گی، اور اگر زبردستی کی تو اپنے بچوں کو لے کر مئی کے چلی جاؤں گا. حضرت ابو ادریس خولانی پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلے منڈی میں گئے تو کوئی مزدوری مل جائے. بہت دیر تک مزدور چوراہے پر بیٹھے رہے، جو لیبر چوراہا ہوتا وہاں بیٹھے رہے. پر آپ بزرگ ہو چکے تھے تو آپ کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے، سفید بالوں کو دیکھتے ہوئے کسی نے آپ کو کام ہی نہیں دیا، مزدوری نہیں ملی. جب مزدوری نہیں ملی پریشانی کے عالم میں آپ نے کہا یار دنیا تو مل نہیں رہی تو اللہ کی کیوں قربت چھوڑیں، آخرت کیوں چھوڑیں. آپ نے اٹھائی اپنی چادر اور چلے گئے دریائے فرات کے کنارے، مصلی بچھایا، وضو کیا، نماز پڑھنا شروع کر دی. کہا دنیا کے کام نہیں کر رہا ہوں، دنیا کی خدمت نہیں کر رہا ہوں، دنیا کی کیا کہتے ہیں مزدوری نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی مزدوری کر لیتا ہوں. اللہ کی مزدوری کر لی، نماز پڑھنے لگی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو اب سوچا کہ یار اب شام ہو گئی، مغرب کا وقت ہو گیا، سورج ڈوبنے والا ہے، اب گھر جانے کا وقت ہو گیا، اب کیا کروں؟ اگر خالی ہاتھ جاتا ہوں تو بیوی پتہ نہیں کیا کرے گی. تو آپ نے وہیں دریائے فرات کے کنارے اپنا تھیلا نکالا اور ریت بھر لی تاکہ ریت لے کر جاؤں گا. جب بیوی پوچھے گی تو سمجھا دوں گا بعد میں، پہلے ریت لے کر جاؤں گا تسلی سے، گھر میں تو گھسنے دے گی، بعد میں سوچیں گے آگے. ریت بھر لی، ریت بھر کے گھر پہنچے. جیسے گھر پہنچے تو دیکھتے کیا گھر آج روشن ہے.
चिराग जले हुए। जिस घर में खाने को तेल नहीं था वहां चिराग जल गया, जलाने को तेल आ गया। जैसे ही घर का दरवाजा खोला, बाहर जो चौक होता है उस चौक का जैसे ही दरवाजा खोला, बीवी ने आहट सुनी तो दरवाजे पर आई और आकर कहा अबू इदरीस जल्दी से आओ, हाथ धो और हाथ धो करके बैठ जाओ, दस्तरखान पे खाना लगाती हूँ। हजरत अबू इदरीस हैरानी के आलम में, परेशानी के आलम में कि यार कमा करके तो कुछ लाया नहीं, मेरी बीवी परहेजगारा है, मुत्तकिया है और इसके दामन पर मुझे कभी कोई दाग नहीं देखा, ये क्या मामला हुआ, खाना कहां से आया? जिस घर में खाने के लिए तेल नहीं था वहां चिराग रोशन है। बीवी कह रही आओ दस्तरखान लगा हुआ है, बैठ जाओ खाना खाने के लिए। हजरत अबू इदरीस सवाल और जवाब की कशमकश के अंदर घर में दाखिल हुए तो बीवी ने दस्तरखान लगाया हुआ था। अबू इदरीस फौलानी जाकर दस्तरखान पर बैठ गए, बच्चे भी बैठे हुए थे। हजरत अबू इदरीस की बीवी जल्दी से खाना लाई, हांडी पेश की, उसमें गोश्त था, सालन था, बकरे का सालन था, रोटियां थी, फ्रूट्स थे, सलाद था, सारी चीजें नेमतें वहां पर सजी हुई थी। दस्तरखान को देखकर हैरानी परेशानी के आलम में देख करके हजरत अबू इदरीस उसको देखने लगे और उसको देख करके सवाल करने ही वाले थे कि बीवी दरवाजे के करीब से गुजरी तो वहां दरवाजे पर वो कट्टा रखा हुआ था, थैला रखा हुआ था, जिस थैले के अंदर हजरत अबू इदरीस मिट्टी भर कर लाए, रेत भर कर लाए। जैसे वहां से गुजरी उस रेत से आपका पैर टकराया बीवी का, बीवी ने टकरा करके जैसे कहा तो देखा कि क्या उठा लाए हो, ये क्या है? आज ऐसे किस करीम की मजदूरी करके आए हो कि उसने दिन में भी इतना सब कुछ भेज दिया और शाम को भी थैला भर के अता कर दिया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। किस करीम की मजदूरी करके आए? बीवी ने पूछा। हजरत अबू इदरीस इसका जवाब देते इससे पहले ही बीवी ने थैला खोला। थैले में तो रेत होनी चाहिए थी, लेकिन अबू इदरीस की बीवी ने खोला तो थैले में हाथ डाल के निकाला तो उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए, कीमती मोती भरे हुए थे। निकाल करके कहा अबू इदरीस आज तो बड़े करीम की मजदूरी करके आए हो, ऐसे करीम की मजदूरी पर रोज जाया करो तुम्हें ताकि इतना माल मिला करे। हजरत अबू इदरीस की आंखों में आंसू आ गए और कहा बीवी चली आओ, तुम भी आओ, बच्चों तुम भी आओ, हम सब उस करीम का सजदा कर लेते हैं, हम तमाम उस करीम का सजदा करते हैं। अबू इदरीस की बात सुन करके बीवी ने हैरानी और परेशानी के आलम में कहा अबू इदरीस ये क्या बात कर रहे हो, सजदा तो सिर्फ खुदा का किया जाता है। कहा हाँ वही करीम तो है जिसने इतना अता किया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मैं रोजाना दुनियादारों की मजदूरी करता था, दुनियादारों की, खाली हाथ लौट कर आता, चंद सिक्के लेकर आता, लेकिन जब से उस करीम की, उस खालिक अर्दो समा की मजदूरी करने लगा हूं, उसने इतना अता कर दिया। मैं कहता हूं ए मेरी बीवी आज के बाद तेरा घर कभी खाली नहीं रहेगा, और मैं तो उसका शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे इतना दे दिया है, वरना अबू इदरीस तो थोड़े पर भी राजी हो जाता। कितना करीब है मेरा रब। अबू इदरीस की बीवी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और अबू इदरीस तुमसे भी माफी मांगती हूँ, तुम्हारे रब की बारगाह में तौबा करती हूँ कि मैंने तुमसे शिकवा शिकायत किया। अरे तुम तो बड़े अच्छे मजदूर हो और वो मालिक तो बड़ा अच्छा मजदूरी देने वाला है। आज के बाद तुम कमाने जाओ चाहे न जाओ, तुम चाहे मजदूरी करने जाओ चाहे न जाओ, लेकिन उसकी इबादत करने जरूर जाया।